سعید صاحب، وہ جو 7 نکاتی ایجنڈا کل پیش ہوا ہے، اس کا ایک جو پوائنٹ ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ایکشنیبل ہے، اس کے اوپر کام ہو سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو انسانی وسائل ہیں، جو خوراک ہے، جو میڈیسن ہے، جو انسانی ضرورت کی چیزیں ہیں، ان کی جو رسائی ہے وہ فلسطینیوں تک ہونے دی جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر کام ہو سکتا ہے، اور یہ اس کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں وہاں پانی نہیں ہے، وہاں بنیادی کھانے کی چیزیں موجود نہیں ہیں، وہاں ادویات موجود نہیں ہیں، وہاں ڈاکٹرز موجود نہیں ہیں، وہاں خون کی شدید قلت ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر جو ہے شاید امریکہ اور باقی جو ممالک ہیں وہ بھی تھوڑا نرم سٹانس لیں گے، تاکہ ان چیزوں کی جو ہے وہاں پہ ایکسیس کو ممکن بنایا جا سکے۔ کیا کہیں گے آپ؟ شیخ صاحب، جہاں تک ضرورت کی بات ہے، یہ تو بہت ہی اشد ضروری ہے۔ یہ جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کے اندر شامل ہیں کہ ان کو بنیادی جو چیزیں ہیں وہ مہیا ہونی چاہیے، اور ان کی جان مال کا بھی تحفظ ہونا ہی چاہیے۔ لیکن ظلم کی بات یہ ہے کہ یہ مطالبہ نہ صرف مسلم ممالک بڑے عرصے سے کر رہے ہیں، کوشش بھی ہوئی ہے اور امریکن پریزیڈنٹ کی طرف سے بھی ہوا ہے، لیکن اس مطالبے کو وہ نہیں مانتے۔ کچھ ممالک نے امریکہ کی مدد سے کوشش بھی کی کہ وہاں سے پیراشوٹس کے ذریعے خوراک پہنچائی جائے، اس کو بھی اسرائیل نے نہیں مانا۔ اسرائیل کا یا نیتن یاہو پرٹیکولرلی اس وقت ایک گنڈے کے روپ میں ہے، وہ کسی لاجیکل بات کو، کسی جائز بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اور آج کی خبر یہ ہے کہ اس وقت مارکو روبیو جو سیکریٹری آف اسٹیٹ ہے فار فارن افیئرز آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس، وہ یروشلم میں ہے، اور وہ اس جو قطر پر حملہ ہوا ہے اس کے بعد کی صورتحال پر بات چیت کرنے کے لیے، اور دونوں کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کے اندر نیتن یاہو نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل کے پاس یہ حق ہے کہ حماس کا کوئی بھی لیڈر یا نمائندہ یا کارندہ دنیا میں کسی بھی جگہ پر ہوگا ہم اس پر اٹیک کریں گے، اور یہ بنیادی حق ہے ہمارا، اور اس کو سپورٹ کر رہا ہے مارکو روبیو۔ اور اس کا مطالبہ، آپ جیسے خوراک کا کہہ رہے ہیں، اس کا مطالبہ نیتن یاہو سے یہ نہیں ہے کہ وہاں پر لوگوں کو خوراک پہنچائی جائے، پانی پہنچایا جائے، ادویات پہنچائی جائیں، اور وہاں پر بہت ساری امدادی تنظیموں کے کارکنان کو قتل کیا جا رہا ہے، اس کا بھی مطالبہ نہیں۔ اس کا مطالبہ صرف ایک تھا کہ حماس جو ہے وہ اسرائیل کے یرغمالی رہا کرے۔ ڈاکٹر بشارت صاحب، یہ جو اقوام متحدہ ہے، اس کا وجود جو ہے اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو کمزور ملک ہیں وہ بہت ڈرتے ہیں اس سے، اور جو طاقتور ملک ہیں انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کے جو سیکرٹری جنرل ہیں وہ اسرائیل کے خلاف کھلم کھلا بات کرتے ہیں۔ اسرائیل نے تو اس کو منع کیا ہوا ہے کہ جی آپ ہمارے ملک کے اندر نہیں آ سکتے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ادارہ بہت بے بس ہے اس حوالے سے کہ وہ اسرائیل کی مذمت ہی کر سکے یا اسے روک سکے۔ اور اب پھر یعنی جو کل اعلامیہ آیا ہے وزرائے خارجہ اجلاس کا، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو اسرائیل کی اقوام متحدہ کی جو رکنیت ہے اس کو ختم کروایا جائے گا، تو وہ رکنیت کیسے ختم ہوگی؟ وہ تو مذمت ہی نہیں ہو رہی، اور اس کے وجود کو اسرائیل جو ہے وہ مان نہیں رہا، اور اس کے پیچھے ساری دنیا جانتی ہے کون کھڑا ہوا ہے کون نہیں کھڑا ہوا ہے۔ اسے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جب تک کہ طاقتور ملکوں کو ویٹو پاورز دی ہوئی ہیں، اسپیشلی امریکہ کو اور یورپین ممالک کو، اس وقت تک یونائٹڈ نیشنز کے دانت بالکل نہیں ہیں کہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، کسی ایگریسر کو نہیں روک سکتا۔ کہ ایگریسر جو ہے وہ انہی جو بڑے ممالک ہیں جن کے پاس ویٹو پاورز ہیں، ان میں سے کسی ایک کا جو ہے وہ نمائندہ ہوتا ہے، اسی کے پیسے پر اور اسی کے ہتھیاروں پر وہ بدماشی کر رہا ہوتا ہے دنیا میں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ جتنی دفعہ بھی قراردادیں پیش ہونے کی کوشش کی گئی ہے تو ویٹو ہو جاتی ہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ان کا جو سیکرٹری جنرل ہے اقوام متحدہ کا، وہ اپنے طور پر مذمت کرتا رہتا ہے، مذمت سے آگے کچھ نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اقوام متحدہ جو ہے وہ صرف ایک ادارہ ایسا رہ گیا ہے کہ کہیں پر فلڈ آ جائیں تو ان کی ہیلپ کر دے، کوئی زلزلہ آ جائے تو ہیلپ کر دے، چھوٹی موٹے اس طرح کے انسانی ہمدردی کے کام۔ لیکن جہاں پر جنگ کے ذریعے ایک جینوسائیڈ کی جا رہی ہے ایک ایگریسر کی طرف سے، اور وہاں پر باقاعدہ ان کو بھوکا مارا جا رہا ہے، قحط پیدا کر دیا گیا ہے ان کے لیے، پانی ان کو کھانا نہیں پہنچنے دیا جا رہا، وہاں وہ بے بس ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ وہاں انسانی ہمدردی بھی اور جو ہیومن رائٹس ہیں جس کے چیمپئنز ہیں یہ ویسٹرن کنٹریز، جس کے لیے وہ روس اور چین کے اوپر ہر وقت الزام لگاتے ہیں۔ مسلمان ملکوں کو روزانہ کوئی نہ کوئی ان کا بیان آتا تھا، اب 2 سال سے نہیں آ رہا جب سے ان کا اپنا جو
बगल बच्चा है वो इस तरीके से एग्रेशन कर रहा है, तो वरना ये ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं और ये जो मुल्क हैं ये कहाँ गए, ये कहाँ सो गए हैं? तो ये सारा कुछ जो है एक एग्रेसर के आगे बेकार है जिसके पीछे एक वीटो पावर मौजूद हो। तो अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो अब तो सिर्फ नाम का ही एक ऑर्गेनाइजेशन रह गया है। ये छोटे मोटे इस तरह के फलाही काम करने के लिए और ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज उठाने के लिए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है।